يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام بذكر عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے ایک جامع آیت تلاوت کی ہے۔ جامع اس لحاظ سے کہ قرآن مجید میں اکثر اللہ رب العزت کا خطاب ان لوگوں کو ہے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں اور اس کائنات کے جو نظام ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ انہیں سمجھایا جا رہا ہے دلائل کے ساتھ، یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ۔ قرآن حکیم کے تقریباً 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں 91 یا 92 صورتیں مکی کہلاتے ہیں اور باقی تقریباً 22-23 صورتیں ایسی ہیں جو مدنی کہلاتے ہیں۔ مکی صورتیں، چھوٹی صورتیں تقریباً اکثر اللہ ماشاء اللہ وہ مکی ہیں، اور بڑی صورتیں جتنے ہیں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، یہ بڑی صورتیں جو ہیں یہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اگر یاد ہو تو میں عرض کر چکا ہوں مدنی اور مکی صورتوں میں کیا فرق ہے۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں نازل ہوئی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اب یہ سورۃ مائدہ پوری کی پوری صورت تقریباً مدنی کہلاتی ہے، لیکن اس میں الیوم اکملت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایسے آیتیں جاریہ یہ سب کے سب تقریباً مکے میں نازل ہوئی۔ مدنی صورتیں ہوتے ہوئے بھی مکے میں نازل ہوئی۔ مکی صورتیں تو خیر وہ تو کہلاتی تھی مکی ہے، تو اس لیے علماء مفسرین کا بیان یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے خواہ کہیں بھی نازل ہوئی، طائف میں نازل ہوئی ہو، مکے کے مضافات میں نازل ہوئی ہو، یعنی یہ سب صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، خواہ وہ مکے میں نازل ہو، مضافات میں نازل ہو، کسی اور علاقے میں نازل ہو، لیکن ہجرت کے بعد وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو مکی مدنی سے مراد یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو میرے محترم دوستو، مکی صورتوں میں اکثر اللہ کا خطاب یا ایھا الناس کے ساتھ ہے، اللہ ماشاء اللہ بعض مدنی صورتوں میں بھی یا ایھا الناس کا لفظ آیا ہے، لیکن اکثریت یا ایھا الناس اے لوگ، اللہ نے ان کو یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اور مدنی صورتوں کا شان یہ ہے کہ اللہ نے وہاں جو مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا، اے ایمان والو۔ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ اے لوگو، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔
قرآن مجید میں تقریباً حضرت عبداللہ بن مسعود امام المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ تقریباً 88 مرتبہ استعمال کیا۔ 88 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بہت پیارا لفظ ہے، بہت خوبصورت خطاب ہے کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ کو کتنی پیارے انداز میں پکارا، اے ایمان لانے والو۔ یہ محبت ہے اللہ کا امت محمدیہ کے ساتھ، اور خصوصاً وہ جو صاحب ایمان ہے۔ ورنہ انجیل، زبور، تورات میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، جو تورات میں یہ لفظ کے ساتھ اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے، بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یا پھر یا ایھا المساکین، ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ انجیل، زبور، تورات، ان سب کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ یا ایھا المساکین کا لفظ ہوگا، یا بنی اسرائیل کا لفظ ہوگا، اس انداز۔ اور وہاں بھی ان صورتوں میں جن جن نبیوں پر وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ نے وہاں بھی نبیوں کا جو تذکرہ کیا، اس نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبیوں کو مخاطب کیا۔ لیکن جب بات آئی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، طاسین، ان خوبصورت صفاتی ناموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پکارا۔ یہ ادب ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا کس قدر ادب کر رہا ہے کہ نام لے کر نہیں پکارتے، بلکہ اللہ پاک ان کو خوبصورت صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور جہاں نام آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں بارہا عرض کر چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ نہیں بول رہے ہیں، میں بارہا اسی منبر پر بات کر چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 4 مقام پہ آیا ہے، 4، لیکن لفظ یا کے ساتھ نہیں۔ از حد ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتایا جائے۔ اور ایک جگہ احمد نام ہے، سورۃ صف میں اللہ پاک نے احمد کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا ہے، چونکہ دنیا میں لوگوں نے آپ کو لفظ محمد سے پہچانا ہے، اور آسمانوں میں اللہ آپ کو احمد کہہ کر پکارے گا۔ اور فرشتوں کے ہاں بھی آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور و معروف۔ اسی بدبخت نے ملعون، قادیان کے ملعون نے جو دعویٰ کیا کہ غلام احمد اس کا نام تھا، یہ تو غلام انگریز تھا۔ جب اس کو کہا کہ نام کیا ہے، کہا کہ میرا نام احمد ہے، قرآن میں میرا ذکر آیا ہے احمد کے نام سے۔ بدبخت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس ملعون نے کہ قرآن میں جہاں احمد کا لفظ آیا ہے وہ میں مراد ہے۔ جب کسی نے کہا تو غلام احمد ہے، اور جس کا ذکر آیا ہے وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام احمد، تو غلام احمد ہے، کہا وہ غلام کا لفظ ایسے ہی میرے والدین نے چپکا دیا، ورنہ میں غلام احمد نہیں، میں احمد ہوں۔ بر صغیر کا درویش، مجاہد، بطل حریت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بدبخت قادیانی ملعون کا یہ دعویٰ سنا، فوراً قادیان پہنچے
اور جا کر انہوں نے بہت بڑا ختم نبوت کا جلسہ کیا، اور اس وقت یہ بدبخت زندہ تھا، تڑپ گئے تھے عطا اللہ شاہ بخاری اس دعوے سے، اور فرمایا ملعون، سنا ہے کہ تو نے اپنے نام کو احمد سے تبدیل کر دیا، اور تو کہتا ہے غلام احمد، غلام کا لفظ میرے والدین نے یوں ہی میرے نام کے ساتھ لگا دیا، تو سنو، میرے والدین نے بھی میرے نام عطا اللہ رکھا ہے، عطا کا لفظ میرے والدین نے یوں ہی چپکا دیا، میں اصل میں اللہ ہوں۔ پھر جواب ایسا ہونا چاہیے، اگر تو غلام احمد نہیں ہے، احمد ہے، غلام کا لفظ والدین نے یوں ہی چپکا دیا، پھر سنو، عطا اللہ مجھے میرے نام کے ساتھ عطا کا لفظ بھی والدین نے یوں ہی چپکا دیا، میں اللہ ہوں، میں کہتا ہوں میں نے تمہیں کب نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ایسے لوگوں کا توڑ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، بہرحال اس تفصیل میں یہ ہوں، وقت کی کمی ہے، نہیں جا سکتا مزید، بس اتنے یاد رکھو، قرآن مجید میں محمد کا لفظ 4 دفعہ آیا ہے، احمد کا لفظ 1 دفعہ آیا ہے، اور وہ بھی از حد مجبوری تھا، از حد مجبوری تھا کہ اللہ نے آپ کو نام کے ساتھ یہاں یاد کیا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب قرآن میں یہ سنو کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، فوراً متوجہ ہو جائے گا، یا تو اللہ پاک کسی کام کی کرنے کا حکم دے رہے ہوں گے، یا کسی کام سے منع کر رہے ہوں گے، یا وہاں لفظ امر ہوگا یا لفظ نہیں ہوگا، یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو۔ جب بھی اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنی بندوں کو مخاطب کریں گے تو وہ اس انداز سے خطاب، اور یہاں اللہ پاک نے خطاب تو اہل ایمان کو کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کچھ عجیب انداز ہے خطاب۔ قرآن مجید میں 2 جگہ ایسی ہیں کہ اللہ کی خطاب اہل ایمان کو جو ہے، ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، یہ سورۃ مائدہ 6 پارے کے تقریباً آخر میں، وہاں فرمایا یا ایھا الذین، سورہ مائدہ والمحصنات 5ویں پارے کے آخر میں، وہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول، ایمان والوں کے ایمان میں بھی کچھ کمزوری آ رہا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ایمان والو، ایسا نہیں کہ لفظ ایمان صرف زبان سے نکلے، دل کی گہرائیوں سے ایمان، شک نہ ہو، شک نہ ہو۔ اور دوسرا یہ مقام سورۃ بقرہ دوسرا بات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے سے۔ اللہ مسلمان ہے، ہم نے تو اسلام قبول کیا ہے، ہم تو اسلام میں داخل ہیں، اب اس سے آگے کیا؟ آپ ہم ہی سے کہتے کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا اللہ ہم اس اسلام میں کامل طور پر داخل ہو چکے؟ اللہ فرمائے نہیں، ابھی بھی کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کیا ہے، کلمہ شہادت کی شہادت تو دی ہے، لیکن ابھی بھی تمہاری اسلام میں تم کہتے کچھ ہو اور کرتے ہو۔ ایسا ہے
آج ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے مخاطب کر کے اللہ فرماتے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا واقعی ہم نے ایسے ایمان لایا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لاؤ، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اگر معیار ایمان کا معیار قرار دیا ہے تو وہ کس کو قرار دیا ہے؟ صحابہ کرام. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ. جب اللہ کا حکم آئے باقی تمام باتیں پھر پس پش ڈال. تمہارے شادیوں میں منگنیوں میں کوئی رواج نہ ہو، تمہاری فوتگیوں میں کوئی رواج نہ ہو. ہماری شادی اسلام کے مطابق سوچ لیجیے، صرف ایک کہانی کی گنجائش ہے اور اس کہانی کو کہا جاتا ہے ولیمہ. بس بارات والوں کا کھانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ خالص ہندوؤں کے رسم. یہ ہمارے بارات میں 100 بندے آئیں گے، ہماری بارات میں لڑکی والوں پہ ایک جہیز کی لعنت الگ رکھ دیا جس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شرائط الگ ہے. کہ یہ سننے میں آیا کہ لوگ دلہا پہنچے کہ میں اس وقت نکاح کروں گا جب مجھے کوئی بائک بھی ساتھ مل جائے، موٹر سائیکل مل جائے، کوئی گاڑی مل جائے، میں تب نکاح کروں گا. یہ کون سا طریقہ؟ ایک آدمی بچے بھی اٹھا کر دے، سامان بھی اٹھا کر دے، اوپر سے مقروض کر دیا. بچے کی شادی نے کتنے مجبور والدین کو بے بس کر. کسی کی طاقت ہوگی کسی کی نہیں. بارات پکانا کہاں سے ثابت ہے؟ سب بارات پکانے میں جا رہے ہیں، کوئی بارات کا کھانا نہیں. شریعت کے خلاف صرف ولیمہ ہے. عبد الرحمن بن عوف ایک 2 دن نظر نہیں آئے، تیسرے دن نظر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص خوشبو محسوس کیا عبد الرحمن بن عوف. فرمایا عبد الرحمن یہ خوشبو تو خاص موقع پر لگائی جاتی ہے، کیا تم نے شادی کی؟ کہاں یا رسول اللہ شادی؟ فرمایا ولیمہ. میں عبد الرحمن اولم ولو بشار، یا عبد الرحمن ایک بکری ذبح کر لیتے، ولیمہ تو کر لیتے. اور ولیمہ کر لیتی بھی ولو بشار، ایک بکری کے ساتھ ایک بکری ہی ذبح کر لیتے، ولیمہ تو کر لیتے. بس شادی کی بات. اب سمجھ میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی ایمان اور اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ہماری شادی بیاہ کا اب تو ماشاءاللہ اب تو شادیاں چلتی ہیں. یہ فلاں کھانا ہے، یہ فلاں کھانا ہے، یہ جو ہے اس کا کھانا ہے، اس کا کھانا. مالدار لوگ نام نمود کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے شریعت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں. اور غریب بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ یار نہ کرتی ہے برادری، کیا کروں؟ سوچ لیجیے عقائد کا کیا حال ہے. بس ایک ڈبہ چندے کا بناؤ، پھر جنگیا لگاؤ اور بر الاقوامی یتیم اس پر بٹھاؤ. بس غریب آئیں گے اس میں ڈالتے جائیں گے، ادم آدم مسقل اندر تم کھاتے جاؤ. مفت کا آنا ہے، نہ محنت نہ کوئی. بس بکس بناؤ اور چنڈیا لگاؤ. بس ایک شادی آ رہی تھی، سب لوگ ناچ رہے تھے. ایک بڑی میت تو انہوں نے ناچنے شروع کیا.
اس کے بھی ناچتے برا حال ہو گیا. وہ کہنے لگا سنو 10 کی یہ کڑے بابا دا عرس ہے. انہوں نے کہا یہ عرس کچھ نہیں ہے, یہ تے شادی ہے. کہتے میرے تے بھیڑا کر کو گے. ہمارے عرسوں پہ اب ڈانس دمال. ایک بدبخت کہہ رہے کہ دمال اسلام کا خاص حصہ ہے. قبروں میں جاؤ, اللہ والوں کی قبروں پہ جاؤ کہ دعا کریں گے, وہاں جا کر انسان حیران ہو جاتا ہے میں کروں تو کیا کروں. عقائد کا بھی بیڑا. اس لیے میرے محترم دوستو, اسلام کو اپنانا ہے تو قانون طریقے پہ اپناؤ, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیسے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا. یہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام جب ایمان لائے, یہودیوں کے بہت بڑے عالم کہ یہودیوں میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے, اونٹ کی چربی وغیرہ نہیں کھاتے تھے, اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے, حرام کر دیا یعقوب علیہ السلام کے اوپر. وہ ایک بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. ان لوگوں نے پوری قوم کے لیے حرام کیا, امت کے لیے حرام کیا. تو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ چلیں مسلمانوں کے ہاں جو دن ہے تعظیم کا جمعے کا دن ہے, میں جمعے کی تعظیم بھی کروں گا, لیکن ہفتے کی تعظیم سے مجھے کسی نے روکا نہیں, لہذا میں ہفتے کی بھی تعظیم کروں گا. اونٹ کا گوشت ہے, چربی ہے, کانا فرض تو نہیں ہے, چونکہ یہودیوں کے ہاں وہ کانا حرام ہے, چلے میں نہیں کھاؤں گا اونٹ کا گوشت. اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. یہودیوں کا ہاں اونٹنی کا دودھ حرام تھا. اب اسلام لائے, اسلام نے ضروری واجب تو قرار نہیں دے کہ اونٹنی کا دودھ ضرور پیو. اللہ کا حکم نہیں. جب بات ختم ہو گئی, ایمان لانے کی بات ہو گئی, اب کچھ بھی نہیں ہوگا. یہودیت کے اثرات تم میں نہیں ہونے چاہیے. جو اللہ نے ختم کر دیا ہفتے کی دن کی تعظیم, اونٹ کا گوشت اور اونٹ کی چربی, اونٹنی کا دودھ, جب اللہ نے شریعت میں حلال کر دیا ہے, اب اس وجہ سے نہ کھانا کہ چونکہ یہودیوں میں حرام تھا ہم اس لیے نہیں کھاتے. اللہ نے فرمایا ابھی تک تم صاحب ایمان نہیں بنے. جو شریعت کا حکم ہے اس کے تقاضے. اس لیے میرے محترم دوستو, اسلام صرف عبادات کے حد تک نہیں ہے, بس نماز, روزہ, حج, کسی درجے میں زکوٰۃ, اسی کو ہم ایمان سمجھ لیا, دین سمجھ لیا. نہیں, ایمان ایک وسیع شعبہ ہے, ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی گزارنے کا اس میں سب سے بہترین اصول پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ زندگی پانے کے میں اس حوالے سے مزید تفصیل عرض کروں. اللہ عمل کی توفیق نصیب